نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم دو اتوار پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی کہ اصل تو نیکی کا بدلہ اور گناہ کی سزا مرنے کے بعد ہوگی، لیکن تھوڑا ہلکا سا نمونہ اللہ تعالی دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتا، نیکی کا بھی گناہ کا بھی ہلکا سا نمونہ۔ اصل تو روز جزا آخرت ہے، مرنے کے بعد۔ یہاں تو ایک عارضی زندگی ہے، وقتی، دائمی جو حیات ہے، دائمی راحت اور دائمی جو تکلیف ہے وہ مرنے کے بعد جو بھی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ابھی ہمیں احساس نہیں ہوگا اس کا، کیوں؟ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس کا پردہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جس کو دنیا میں احساس پیدا ہو جائے، واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مرنے سے پہلے احساس پیدا ہو، آخرت کا استحضار ہو کہ مجھے مرنا ہے، اور موت کب آ جائے کہہ نہیں سکتے۔ اچھے خاصے چلتے پھرتے چلے جاتے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، اس وقت آدمی پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا، افسوس کرنا سب جگہ۔ اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمیں مستعار زندگی ملی ہے، مختصر جو زندگی ملی ہے، ایک عارضی جو زندگی ملی ہے،
اس میں خیال کر لیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی نہ بنا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو. یہ بات یاد رکھنا. ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ کبھی دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے غیب کی بات کو، عذاب کو، عبرت کے. جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی عبرت کے لیے، ان کو سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما دیتے ہیں. ایک بات کہوں، مثال بتاؤں. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث پاکستان کے، وہ خود ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی ہیں ایک مولانا، وہ بھی بہت بڑے مولانا ہیں. وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں خود جنازے میں شریک، آنکھوں دیکھی واقعہ، مشاہدہ اللہ دکھا دیتا ہے کبھی ہلکا سا نظر تاکہ سبق ملے بعد والوں کے لیے. وہ فرماتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہوا جو نماز کا پابند نہیں تھا. نماز کا پابند کسے کہتے ہیں معلوم؟ کبھی نماز نہ چھوٹے، اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند. ایسا نہیں کہ فرصت ملی تو پڑھ رہے، وقت نہیں ملا ہمیں دنیا کے کاموں سے تو نہیں پڑھی، کاروبار سے وقت نہیں ملا نہیں پڑھی نماز، شادی بیاہ میں وقت نہیں ملا نہیں پڑھی نماز، قربانی میں وقت نہیں ملا نہیں پڑھی نماز. مہمان آئے تھے، مہمان نوازی میں دعوت تھی، وقت نہیں ملا نماز نہیں پڑھی. سفر تھا، نماز نہیں پڑھی. نارمل ہو گیا، معمولی نماز چھوڑنا. کوئی اہتمام نہیں، کوئی فکر نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، کتنی محترم کی شان عبادت ہے نماز. پورا مدار دین کا نماز پڑھے. اگر نماز صحیح ہے تو پورا دین صحیح ہے. اگر نماز کی کسی نے پابندی کر لی، نماز کا خیال کر لیا، یوں سمجھو وہ پورا دین کا خیال کرتا ہوگا. اگر نماز کا وہ خیال نہیں کرتا سمجھ لو دیندار نہیں ہے. ایک آدمی ایسا تھا، نماز کا پابند نہیں تھا، وقت ملا پڑھ لیا، جمعہ پڑھ لیتا تھا. اور وہ بھی نماز کس طرح پڑھتے ہیں معلوم؟ وہ جدا آخر وقت میں آئے، نماز پڑھی، باقی نہیں آگے کی سنت نہیں پیچھے کی سنت. بہت خطرناک حالت ہے. یہ کتنے مبارک ایام تھے، واقعتاً رونا چاہیے آدمی کو. اس طرح گھر میں اگر کسی کی وفات ہو جائے، بڑے آدمی کی جس پر پورا گھر کا مدار ہو، کتنا سناٹا اس گھر میں ماتم ہو جاتا ہے. حقیقت میں یہ جو ایام گئے، اس کے جاننے کے بعد ایسا ہی افسوس ہونا چاہیے کہ یا اللہ اب یہ ایام کب ملیں گے مجھے. اب جس نے قدر نہیں کی ہوگی، مرنے کے بعد پتا چلے گا کتنا نقصان اس کا، کتنا خسارہ ہے. اور جس کو اللہ نے قدر کی توفیق دی، واقعی یہ جب ایام گزرے ہوں گے، عجیب ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوگی، ایک عجیب مسرت. اللہ تعالیٰ اطمینان کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، خوشی عطا فرماتے ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ، یہاں ایسا اطمینان، یہاں خوشی، تو مرنے کے بعد کیسی خوشی؟ مرنے کے بعد پتا چلے گا جب ثواب ملے گا. ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر تھا. یوم عرفہ 10,000 دنوں کے برابر تھا. ہر رات شب قدر کے برابر تھی.
ہم نے کتنی نماز کی پابندی کی، کتنی سنت اور نوافل کی پابندی کی، ابھی نہیں احساس ہوگا. میں تو بہت کہتا ہوں واقعات لوگوں کو، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. اہتمام ایسا ہونا چاہیے، ایک فکر ہو کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، میری تکبیر فوت نہ ہو، میری سنت ضائع نہ ہو. اس کو اہتمام بولتے ہیں. جیسے ہمارا ہوائی جہاز کا بکنگ ہو، کتنی فکر کرتے ہیں میرا ہوائی جہاز مس نہ ہو جائے. کیسا بولتے ہیں؟ مس نہ ہو جائے. تو تکبیر انہیں کیوں مس ہوتی ہے؟ واللہ میں کہتا ہوں ہوائی جہاز مس ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان تکبیر اولا مس ہونے کا ہے. لیکن کوئی فکر میں الگ الگ انداز سے سمجھاؤں پھر بھی دل میں بات نہیں اترتی. تو ایک آدمی ایسا ہی تھا، انہوں نے آنکھوں دیکھی واقعہ بیان کیا. وہ مولانا نے شیخ الحدیث صاحب کو، شیخ الحدیث صاحب سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ شیخ الحدیث ہے اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اس آدمی کو اس کا دوست کہتا رہتا تھا بھائی نماز پڑھ، نماز کی پابندی مرنا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی بھروسہ نہیں موت کا. نوجوان جا رہے ہیں، دیکھو نہیں روزانہ کتنے انتقال ہو رہے ہیں، بہانے بہانے، فلانی جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، فلانی جگہ ایسا ہوا، فلانی جگہ کرنٹ لگا، 100 کی مقدار میں مر رہے ہیں سب، فلانی جگہ ڈوب گئے، سینکڑوں کی تعداد. یہ تو ایک بہانہ ہے، لیکن اصل تو موت ہے اللہ کی طرف سے. نوجوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، لڑکیاں بھی مر رہی ہیں. اگر خود نہیں مرتی تو مار رہے ہیں لوگ، لیکن کوئی احساس نہیں اس کا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. بہت ضروری ہے قدر قلب اس زندگی کی. یہ زندگی بار بار نہیں ملا کرتی. تو وہ دوست کو کیا کہتا ہے؟ تجھے میری قبر میں سونا ہے یا مجھے؟ یہ جملہ عام ہو چکا ہے، اس طرح بولتے ہیں باقاعدہ. اس کو معمولی مت سمجھو، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. اس کا مطلب کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے قبر کے عذاب کا. مجھے سونا ہے، میں پھول لوں گا جو کچھ ہوگا، میں برداشت کر لوں گا. ارے وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا قبر میں کہ قبر کا حال کیسا ہے. کوئی ساتھ نہیں لے گا سوائے اعمال، سوائے اللہ کی رحمت کی. بس اس طرح وہ کہتا رہتا تھا، اس طرح بولا تھا. اللہ نے نمونہ دکھا دیا دنیا میں. کیا دکھایا معلوم؟ 2-3 دن ہی گزرے تھے، ایسی بیماری پیدا ہوئی، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. آنکھوں نے منہ سے نکلتا تھا پیچھے کے بجائے، وہ منہ میں سے جملہ نکلا تھا. کتنا خطرناک جملہ ہوگا. اللہ نے پکڑ فرمائی اس جملے پر، زبان سے نکالا تھا، منہ سے نکالا تھا، منہ سے پاخانہ نکلنے لگا. اتنی بدبو آتی تھی، گھر والے بھی حیران پریشان. ڈاکٹروں کو دکھایا، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم سے علاج نہیں ہو سکتا اس کا. بے چین، پوری رات پورا دن پریشان. 3 دن کے بعد انتقال. جب انتقال ہوا، جنازے میں جو شریک تھے گھر والے اور اس جگہ کے جو مولانا تھے جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، جنہوں نے آنکھوں دیکھی یہ واقعہ بیان فرمایا، وہ یوں کہتے ہیں وہ نماز کا پابند نہیں تھا. یاد رکھنا، جو نماز کا پابند نہیں ہوتا وہ کیسا ہے پتا آپ کو؟ یہ پہلے میں آپ کو مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں. یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا نرم ہے نماز کے معاملے میں. کیا نرم ہے؟ وہ یوں فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا
اس کو محبوس کر دو بند کوٹھری میں، اس کو چھوڑو ہی مت جب تک سچی پکی توبہ نہ کرے، وہاں تک مت چھوڑو جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. بس یہ مسئلہ بیان فرمایا. ورنہ امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تینوں امام یہ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے قصداً کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. حدیث سے انہوں نے نکالا کہ مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز قصداً چھوڑی فقط کفر، اس نے کفر کیا. انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی. تینوں ائمہ نے، امام صاحب نے تعویل کی کہ وہ کفر کے قریب ہو چکا، کفر کے مشابہ ہو چکا. امام صاحب کا احسان مانو کہ انہوں نے یہ تعویل کی. ورنہ تینوں امام کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر. کیا فرمایا آگے معلوم؟ جب کافر ہو گیا نکاح ٹوٹ گیا. جب نکاح ٹوٹا اب میاں بیوی کا تعلق حرام کا ہے، زنا کا ہے. اب جو اولاد پیدا ہوگی حرامی ہوگی. اب آپ بتاؤ کیسی اولاد آج کل دیکھو، کیسی اولاد ہے. ان کے والدین کو دیکھ لو، نماز کے پابند ہیں. مسئلہ تو یہی ہے. صرف ایک امام نرم ہے، تین امام اس بات پر متفق ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ. وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، دفنانا جائز نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے ان کے نزدیک. تو نظر کتنا خطرناک ہے نماز چھوڑنے والا. ارے یہاں تک ایک بات میں آپ کو مسئلہ بتاؤں. رات کو دیر ہو گئی، کام کاج میں، کاروبار میں، دنیا کے مشغلے میں، سفر میں 2 بجے آیا. قصداً اس نے الارم رکھا 8 بجے کا، 9 بجے کا. اس سے پتا چلا اس نے قصداً فجر کی نماز چھوڑ دینی ہے. یہ ہوا، سمجھے میری بات؟ 8 بجے کا الارم کیوں رکھا؟ مجھے 9 بجے دکان جانا ہے. 6 بجے نہیں رکھا، 5 بجے نہیں رکھا کہ مجھے فجر پڑھنی ہے. اس سے پتا چلا قصداً فجر چھوڑنا ہے. جب صبح میں اٹھے گا کافی ہو گئے. کیوں؟ قصداً فجر چھوڑی. مسئلہ ہے. ایک تو بھول ہو جائے، آنکھ نہیں کھولی. الارم رکھا تھا 5 بجے کا، آنکھ نہیں کھولی، 8 بجے کھولی. یہ معاف ہے، خطا معاف ہے، بھول معاف ہے. لیکن وہ قصداً 8 بجے کا الارم رکھا کہ 2 بجے میں سویا مجھے آرام مل جائے. اور 8 بجے کیوں رکھا؟ 9 بجے کام بھی جانا ہے. تو کام کا اہتمام، کام کی فکر، نماز کی فکر نہیں. اس سے پتا چلا قصداً نماز چھوڑی. اور جو قصداً نماز چھوڑے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو قصداً نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا. حدیث میں ہے یہ بات. اس لیے تینوں امام نے کہا کافر ہو گئے. پھر سے نکاح پڑھو، پھر سے کلمہ پڑھو. اگر مومن باقی رہنا ہے تو اتنا خطرناک ہے نماز. اور آپ کو پتا ہے بات جانوروں کی تسبیح کیا ہے؟ جانور تسبیح کرتے ہیں. یہ جو بولتے ہیں اپنی آواز میں وہ تو تسبیح ہے، ہمیں پتا نہیں. ہر جانور کی تسبیح لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ہر پرندے کی تسبیح لکھی ہے. میڈک کیا بولتا ہے، مرغا کیا بولتا ہے، ہر جانور کی. آپ کو پتا ہے اونٹ کیا بولتا ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں، اس کی تسبیح ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، اگرچہ مجھے جانور بنایا لیکن مجھے گدھا تو نے نہیں بنایا. تیرا احسان ہے یا اللہ. اور گدھا کیا بولتا ہے معلوم؟ یا اللہ تیرا احسان ہے، اگرچہ مجھے جانور گدھا بنایا لیکن جانور کتا نہیں بنایا. کتا تسبیح کرتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے، اگرچہ مجھے جانور کتا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا. اس سے بھی گھٹیا. اب خنزیر سے گھٹیا کیا ہے؟ خنزیر کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جانور خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا.
चलो बताओ क्या मतलब इसका? खिंजीर से भी गया गुजरा है वो, लेकिन कोई एहसास नहीं। चलो बताओ हमारी नौजवान बच्चियां कितने नमाज पढ़ती, खिंजीर से भी गई गुजरी है, फिर क्या होगा? ऐसा ही होगा ने, बेहयाई होगी ने। खिंजीर बेहया जानवर है, तो खिंजीर से भी गया गुजरा होगा, वो बेहयाई करेगी। आप सबको मालूम है हमारी बच्चियां क्या कर रही है आज बेहयाई, कितनी बेहया बन चुकी है। इनको पूछो कितनी नमाज पढ़ती है? क्यों? ट्यूशन जरूरी है नमाज से भी ज्यादा, कॉलेज जरूरी है नमाज से भी ज्यादा, पीरियड पढ़ना नमाज से भी ज्यादा जरूरी है। ये पढ़ाई का क्या फायदा बताओ? इसलिए मैं कहता हूं ऐसी पढ़ाई जो नमाज से गफलत का सबब बने, नमाज को छुड़ावे और ईमान के सल्ब होने का सबब हो और हया को बेचने का सबब हो, बेहयाई का सबब हो, ऐसी तालीम ऐसी पढ़ाई हराम है। अब आप ही बताओ मैं ये जो कहता हूं गलत है? जो ज़िना का सबब बने, बेहयाई का सबब बने, नमाज छोड़ने का सबब बने, ईमान छोड़ने का सबब बने, मुर्तद होने का सबब बने और अजीब और गरीब फितनों का सबब बने, वो जो पढ़ाई, तो वो पढ़ाई क्या हुई? जायज हुई कि हराम हुई? जहन्नम का सबब है ये पढ़ाई। आप सबको मालूम है कि क्या होता है पढ़ाई के बाद, लेकिन वालिदैन सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद चश्म कोशिश करते हैं। और कोई कहने जाता है तो ऊपर से इनको इल्जाम कि आप हमारे बच्चे को बदनाम करते हो। ताज्जुब की बात है। इन्ना लिल्लाह, कैसा जमाना आ चुका है मुसलमानों, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर, हालात खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं हालात। कितने नमाज के पाबंद देख लो अपने मोहल्ले में, ईद के मौके पर, जुम्मा के मौके पर अपनी मस्जिदें देख लो और दूसरे दिनों में फजर में देख लो, दूसरी नमाजों में देख लो कितने नमाजी होते हैं। इससे खुद ब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने फीसद नमाजी हैं। और बाजार देख लो कितनी भीड़ हो रही है, चलने की जगह नहीं मिलती। सफर कहीं भी आप सफर कर लो आपको जगह नहीं मिलेगी, पहले से बुकिंग करवाना पड़ता है। और मस्जिद में जब आओ आपको बेहतरीन जगह मिल जाएगी, खाली खाली है। ये असर है। तो क्या हुआ? देखो खिंजीर भी कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। खिंजीर भी शुक्र अदा करता है। इससे पता चला बेनमाजी खिंजीर से भी गया गुजरा है। हाँ तो क्या हुआ मालूम? उस आदमी का जनाजा उठाया गया। वो मौलाना कहते हैं कि मोहल्ले के गांव के जितने भी कुत्ते थे सब जनाजे के साथ, और जो जनाजा जा रहा था इतने कोशिश कर रहे थे इसको पकड़ने की, लोगों ने किसी भी तरह काबू मांगा, कुत्तों को पीछे किया, लेकिन पीछे कुत्ते आ रहे थे। लोग डर गए कि क्या होगा, ये क्या मामला है, कुछ समझ नहीं पड़ती। किसी भी तरह मजबूरन कब्र में उतारा। जैसे कब्र में उतारा सब कुत्ते आए। इन्होंने कहा हमने मजबूरन कुत्तों को दूर किया, दफना किया, जल्दी से मिट्टी डाली। मिट्टी डालते उनके अब्बा जो थे वो रहे थे सारों पता, चीखो पुकार के ये क्या हो रहा है। इतने में जैसे मतलब कि इसको दफना दिया, कुत्ते आ रहे थे, हमला कर रहे थे उस कब्र के ऊपर। वहां से फौरन एक आदमी को भेजा मौलाना के पास। मौलाना ऐसा मामला हुआ, क्या करें? कुत्ते कब्र खोदना चाहते हैं, हमने मिट्टी डाली, काबू में नहीं आते। तो मौलाना ने कहा हो न हो कोई मामला होगा, कोई हरज की बात नहीं, कब्र खोद के देखो क्या है। यानी कुत्ते यूं कहना चाहते हैं कि कब्र खोद के देखो, आपको मुशाहदतन देखो। आपको अब भी दफनाया था, कब्र खोदी, सब लोगों ने अपनी नजरों से देखा, खिंजीर पड़ा हुआ था। और खिंजीर भी कैसा? वो मौलाना खुद कहते हैं बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे,
ابھی ہم نے دفنایا، ابھی لاش تھی لیکن خنزیر تھا. جیسے ہم نے قبر کھود کے دیکھا بس کتے چلے گئے. یعنی کتوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو اس آدمی کا حشر کیا ہو رہا ہے قبر میں. یہ کہنا میں دادا نے قبر میں تجھے تھوڑی سونے کے لیے آنا ہے، مجھے سونا ہے. تو اللہ نے بتا دیا. اس جملے کو معمولی مت سمجھو، بہت خطرناک واقعہ ہوا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے، آدمی کا دل دہل جائے، اتنا خطرناک. بعض مطلب اللہ دکھا دیتا ہے. یہ میں آپ کو ہلکے سے چند نمونے بتلاتا ہوں، ہزاروں واقعات ہیں. مالک بن دینار بہت بڑے تابعی گزرے، پہلے بہت بڑے شرابی تھے. تابعی ہیں یہ لیکن شرابی تھے. اللہ تعالیٰ نے واقعیت ایسی بعض لوگوں کی اصلاح فرمائی، بعد میں وہ ایسے بن گئے جو اولیاء کی سردار. ان میں سے مالک بن دینار بھی ہے، فضیل بن عیاض، بشر عابی، حبیب اعظمی، یہ بڑے بڑے اولیاء میں ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حج کیا. ایسے تو کئی حج کیے، انہوں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے، 50 اور 10 60 حج کیے. وہ خود فرماتے ہیں 60 حج کیے. تو ایک مرتبہ حج میں بہت رش تھا، بہت لوگ آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں اس زمانے میں. تو عرفہ کے میدان میں میں نے ایسی اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ تیرے دربار میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنا بڑا دربار ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. یہ سارے کے سارے ساحل بن کے اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں. اتنا بڑا کریم اور رحیم ہے، یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے کہ کسی کو محروم فرمائے، کسی کے حج کو مردود فرمائے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے گا. انہوں نے اس طرح کہا. نیک آدمی تھے، سو گئے رات کو، آواز سنی اللہ کی طرف سے. واقعہ لکھا ہے مالک بالکل آپ نے صحیح کہا، اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی کہ میں ان کو مردود کروں، محروم کروں. میں نے سب کے حج کو قبول کیا سوائے ایک آدمی کے. تو انہوں نے پوچھ لیا وہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن ہارون بلخی. نام لیا باقاعدہ کہ محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں. صبح کا انتظار تھا، صبح میں پھر مینا آنا تھا. یہ پریشان کہ یہ کون ہے؟ لاکھوں کا حج قبول ہے اور ان کا صرف حج قبول نہیں ہے. میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے. انہوں نے تحقیق کی. پہلے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ اب ایک ایک ملک والے الگ الگ ان کی رہائش ہوتی، ان کے خیمے ہوتے تھے. تو انہوں نے تحقیق کی بلخ والے کہاں ہیں؟ اسلامی حکومت کے اس زمانے میں. تو بلخ والے کہاں ہیں؟ تو کہ یہ رہی سبھی وہاں پہنچے. تو کہا کوئی محمد بن ہارون بھی ہے؟ تو کہا ہاں وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے قائم اللیل ہے، پوری رات عبادت کرتے ہیں، صائم الدہر ہے، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار نہیں کرتے. وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں. تو مالک بن دینار خود فرماتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مجھے ایسا کہا گیا اسی کا حج قبول نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اب تو اور زیادہ جستجو کی میرے اندر طلب پیدا ہوئی کہ کیا ہے اصل بات، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے فرمایا. ہو نہ ہو کوئی راز کی بات ہو سکتی ہے. تو ان کو پوچھا کہ وہ ہے کہاں؟ کہ وہ تو پہاڑ کے پیچھے اکیلے رہتے ہیں، اکیلے کا ان کا خیمہ ہے، اکیلے عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹہ عبادت میں پوری رات عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے
پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ملتے بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں، بس عبادت ہی میں رہتے ہیں، کئی سالوں سے ان کا یہ معمول ہے، تو وہ کسی بھی طرح تلاش کر کے وہاں پہنچے، سلام کیا، وہ نماز میں تھے، جب گئے تو واقعی لوگوں نے جیسا کہا ویسے نماز کے اندر تھے، نماز سے جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی محمد بن ہارون نے کہا السلام علیکم مالک بن دینار، کیوں آنا ہوا؟ اور زیادہ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ پہلی میری ملاقات ہے، میرا نام بھی لے لیا انہوں نے، ان کی بصیرت تو دیکھو، ان کا کشف دیکھو، ان کی فراست دیکھو کہ میرے کو دیکھ کر فوراً یوں کہا کہ مالک بن دینار آپ کیوں آئے؟ اور کیا کہا معلوم؟ میں کہوں آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ مجھے یہ کہنے کے لیے آئے کہ کل آپ نے خواب دیکھا کہ سب کا حج قبول ہوا، صرف محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا، یہ خبر دینے کے لیے آیا۔ اور زیادہ حیرت بڑھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی۔ مالک بن دینار کہا بالکل اسی مقصد کے لیے میں آیا ہوں، آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی تحقیق کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ بس وجہ پوچھی، زاروں کا تھا، رونے لگے، اتنا روئے کہ بولا نہیں چاہتا تھا۔ مالک بن دینار فرماتے کہ مجھے بھی غم آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ذرا خاموش ہوئے، ان کو سکون ملا، رونے سے ان کے بعد کہا کہ میری داستان عجیب ہے۔ کہا کیا داستان سناؤ؟ لیکن سنو کہ 24 سال سے مسلسل حج کرنے آ رہا ہوں، 24 سال سے پوری رات میں عبادت کرتا ہوں، 24 سال سے میں روزے رکھتا ہوں، اس سال آپ آئے مجھے خبر دینے، ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی مجھے خبر دینے آتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ اللہ کے ولی ہو، میں جانتا ہوں آپ کو، آپ اسی لیے میرے پاس آئے ہیں خبر دینے کے لیے کہ میرا حج قبول نہیں ہے۔ تو کہا کیا ماجرا ہے، واقعہ کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ لیکن سنو، میں 24 سال پہلے بڑا شرابی تھا، نوجوانی تھی میری، عیش میں میرے دن گزرتے تھے، میرے پاس مال کی فراوانی تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، اور رمضان میں بھی میں شراب پیتا تھا، رمضان میں بھی رنگریلیا میں اڑاتا تھا۔ ایک مرتبہ روزے کی حالت تھی، افطاری کا وقت تھا، میری ماں کچھ کھانا پکا رہی تھی، ابھی افطاری میں 10-15 منٹ کی دیری تھی، اتنے میں پہنچا شراب پی کر۔ میں نے یوں کہا امی مجھے کھانا دے دو۔ امی نے کہا ذرا شرم تو کرو، کھانے کی بات کرتے ہو، افطاری میں 10 یا 15 منٹ کی دیر ہے، ذرا رمضان کا تو خیال کرو، رمضان کی عظمت کا تو خیال کرو، تم کیا کہتے ہو 10 منٹ اور نوجوان ہو کے اس طرح کی تم بات کرتے ہو کہ مجھے کھانا دے دو، 10 منٹ تم انتظار نہیں کر سکتے؟ ماں نے اس طرح کہا، یہ کہتا ہے معلوم نہیں اس وقت کیا سوال ہوا میرے کو، میں نے ایک تماچا مارا ماں کو، جیسے میں نے تماچا مارا تندور چل رہا تھا، میری ماں تندور میں گر گئی، آنکھ کے اندر گر گئی اور اسی میں جل گئی اور مر گئی۔ میں تو شراب کے نشے میں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، محلے کے لوگ سب آئے، عورت کو نکالا، میری ماں کو نکالا، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ یہ کیسا لڑکا ہے کہ ماں کو مارا۔ ابھی تھوڑی حیات باقی تھی ماں کی حیات، ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے تماچا مارا، پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا، اور کیا کہا معلوم؟ ماں نے وصیت کی میرا بیٹا میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، میرا منہ بھی نہ دیکھ سکے، میری نماز میں شرکت نہ کر سکے، میں نہیں معاف کروں گی اس کو۔ اللہ کا کرنا، پوری رات شراب کا سما، صبح جب ہوئی ہوش آیا، اس کو اب احساس ہونے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ ماں کہاں؟ تو وہاں لوگ جمع تھے کہ میری اماں کہاں؟ کہ امی تو مر گئی، تو نے کل مارا تھا، تندور میں گر گئی تھی، وہ تو جل رہے آنکھ کے اندر، تو مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے بیدان بھی نہیں کیا، نماز میں شرکت کرتا۔ تیری ماں نے وصیت کی تھی میرا بیٹا میرا منہ بھی نہ دیکھ سکے، میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، میری نماز میں شرکت بھی نہ کر سکے، اس بنا پر ہم نے تجھے نہیں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب افسوس ہونے لگا، اب حسرت، دیکھو ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اب کیا ہوا؟
اب ان کو حسرت ہونے لگا کہ یہ کیا کیا میں نے. دیکھو ہر وقت اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا. یاد رکھنا اس بات کو, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کبھی کبھار ہلکا سا نمونہ دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے. اب اس نے توبہ کی, سچی پکی توبہ کی, اور اتنا احساس ہوا اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے گودال سے کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں کو تماچا مارا تھا. یہ ہاتھ بڑا منحوس ہے, یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہتا تھا, کاٹ دیا. مالک بن دینار کو وہ سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پورا واقعہ کہ اس کے بعد سے میں توبہ کر رہا ہوں, اس کے بعد سے میں مسلسل حج کر رہا ہوں, اور اتنی میں توبہ کرتا ہوں, اتنے میں حج کرتا ہوں, اتنی عبادت کرتا ہوں, ہر سال اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے تیرا حج کا کچھ نہیں. دیکھا اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا دنیا میں. تو بعض بچے جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں, پھر نماز بھی پڑھتے ہیں, حج کو بھی جاتے ہیں, عمرے کو بھی جاتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, تو ہلکا سا نمونہ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ ماں باپ اگر ناراض ہے تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ قبول نہیں فرماتا. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض. حدیث میں ہے, کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے, تو فرمایا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ یا تو تیرے لیے جنت ہے یا تو جہنم ہے. یا تو نے خوش رکھا تو جنت ہے, اگر تو نے ناراض کیا تو جہنم ہے. باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی, باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. لیکن ہمیں پتا نہیں, آج ماں باپ بیچارے اولاد کی شکایت کرتے ہیں. آج اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے آپ کو سب کو پتا ہے. کیا ہوگا آخرت میں, اللہ اکبر. یہ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی کا اثر دیکھو, تم اللہ کی عبادت کرو لیکن قبول نہیں ہے. اب ہوا کیا معلوم, مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا, اتنا بڑا عابد تھا, لیکن اس نے ماں کی جب بات سنائی مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے بھی ایک تماچا مارا کہ تو منحوس ہے, تو مردود ہے, تو اسی کے لائق ہے, تیری کوئی عبادت قبول نہ ہو. مالک بن دینار نے جب تماچا مارا, یہ بھی رونے لگا کہ اللہ والے بھی مجھے مار رہے ہیں, مجھے دھتکار رہے ہیں, مجھے محروم کر رہے ہیں, مجھے بددعا دے رہے ہیں, یہ مجھ سے کیا عمل ہو چکا. دیکھو ایک معمول ہلکا سا نمونہ. اللہ کا کرنا یہ ہوا, عبادت کرنے تو آتی ہے نا. رات کو سو گئے, مالک بن دینار فرماتے ہیں اگرچہ میں نے اس کو تماچا مار دیا, سب کچھ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیادت ہوئی. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مالک تو نے ایک اللہ کے بندے کو مایوس کر دیا, تو نے نا امید کر دیا. اگرچہ ہر سال اللہ کی طرف سے اس کے حج نہ قبول کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے, لیکن وہ مسلسل حج تو کرتا ہے, مسلسل عبادت تو کرتا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہوا. لیکن آپ نے ایسے جملے کہے کہ جس کی بنا پر ان کو مایوس کر دیا, ان کو نا امید کر دیا. آپ کو مایوس نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے حرکت کیسے کی ماں کے ساتھ, تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم خواب میں. مالک بن دینار خود فرماتے ہیں کہ اسی ماں کی بنا پر یہ اس کا حج قبول بھی نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کو عذاب میں بھی ڈالا جائے گا, اس کو قبر میں بھی سب کچھ ہوگا, لیکن اس کی بخشش بھی اور جہنم سے اس کا چھٹکارا بھی ماں ہی کی بنا پر ہوگا. کہا کہ وہ کیسے یا رسول اللہ, کہ وہ کیسے معلوم. اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان کے بارے میں, اور بزرگوں کا خواب مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اس کو بلایا جائے گا اللہ کے سامنے. اللہ فرمائے گا تو نے ماں کے ساتھ اس طرح کیا, اس کی ماں بھی ہوگی, اس وقت ماں سامنے ہوگی. ماں سے کہا جائے گا کیا کرنا ہے اس بچے کے بارے میں, کہ یا اللہ اس کو مجھے معاف نہیں کرنا ہے, اس کو جہنم میں ڈال دو. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے, فرشتوں سے یوں کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. ماں وہاں کھڑی ہوگی, وہ جاتا ہوگا, فرشتے گھسیٹ کر لے جاتے ہوں گے, ذرا 100 قدم چلا ہوگا, پھر پیچھے دیکھے گا کہ میری ماں کو رحمت آئے یا نہیں. پھر 100 قدم چلے گا, پھر دیکھے گا, پھر چلے گا, پھر دیکھے گا, بار بار مڑ کے دیکھے گا, ماں کی طرف ہاتھ جوڑے گا, امی مجھے معاف کر دو, اگرچہ مجھ سے بھول ہوئی لیکن میں آپ کا لڑکا ہی تو ہوں, میں نے معافی چاہیے, اللہ سے بھی چاہیے, میں آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں, لیکن ماں ایک دم سے معاف نہیں کرے گی. اب جہنم جب قریب ہوگی ماں کو ایک دم سے رحم آ جائے گا, جہنم میں ڈالنے کی تیاری ہوگی. اللہ فرمائے گا اب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا, خطرناک آگ ہوگی جہنم, تو ماں کو رحم آ جائے گا, یہ اللہ میں معاف کرتی ہوں, معاف کرتی
تو اللہ فرمائے گا فرشتوں واپس لے آؤ. اس کی ماں نے معاف کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ماہی کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا اور ماہی کی بنا پر اس کی بخشش ہوگی. تو دیکھو ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما دیا. ماں تو معاف ہوتی ہے. ہم نے ماں کو نہیں پہچانا. صحیح میں کہتا ہوں واقعات جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے ان کی فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ میں کہتا ہوں حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں برکت ہوگی ترقی ہوگی آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا. اللہ سوئے خاتمہ سے بچا لے گا اور آفت و بلاؤں سے بچا لے گا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کبھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نمونہ ظاہر میں اپنی بات چلتی ہے نمونے کی اس لیے اس کا بھی میں آپ کو ہلکا سا نمونہ بتاؤں گا. بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک دو میں بتاؤں گا. آپ نے وہ واقعہ سنا سورہ بقرہ. بقرہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا نام ہی اسی لیے پڑا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑے میاں کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا. وجہ کیا تھی معلوم؟ ان کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے بھتیجے. اور جو بڑے میاں تھے اس کی ایک لڑکی تھی نوجوان ایک تو مالدار دونوں اور لڑکی بھی تھی. بھتیجوں کی اس کے ساتھ شادی بھی کرنی تھی اور چچا کی جو ساری ملکیت جائیداد ہے اس کو اپنے قبضے میں بھی لینا تھا. اور یہ بڈھا مرتا نہیں تھا. جب آج ایسے ہی ہوتے نوجوان مر جاتے ہیں لیکن بوڑھے باقی رہتے ہیں. یہ برکت ہے ان کی زندگی کی. انہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے نا یہ اللہ تعالیٰ برکت ظاہر فرماتا ان کی عمر میں. تو انہوں نے کیا کیا رات کو قتل کر دیا اور دوسرے محلے میں ڈال دیا. اور پھر بعد میں اوپر سے دیت بھی طلب کرنے. دیکھو اس پر دیکھو لالچ. اگر وہ دیت نہ طلب کرتا بلکہ وہ یوں کہہ دیتا چلو جو کچھ ہوا تو معاف ہو جاتا. لیکن اوپر سے مال کی حرص دیکھو کہ پورا مال تو مجھے لینا ہے لیکن اوپر سے میرے جو چچا کی دیت جو ملنے والی ہے یہ محلے والوں سے مجھے وصول کرنی ہے. اب قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی بنی اسرائیل میں. اللہ کی طرف سے حکم. یہ تو قرآن میں واقعہ ہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام کرو دائی ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس مسجد پر ڈالو یا اس کو ٹچ کرو وہ میت زندہ ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے. دیکھو بعض واقعات میں نے ابھی کہا نا ایک بات یاد رکھنا بعض باتیں الحمدللہ میں جو تفسیر میں کرتا ہوں نا کئی سوالوں کا جواب ہوتا ہے لیکن اب دھیان نہیں دیتے اس کو. کیا میں نے کہا تھا بعض ایسے واقعات ہیں کہ اللہ عبرت کے لیے دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے. بس یہ جملہ یاد رکھنا. عام طور پر ایسے واقعات نہیں ہوتے. کون سے؟ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتا لیکن کبھی اللہ زندہ فرما دیتا ہے. اگر یہ واقعات میں آپ کو بیان کروں تو یہ جو نمونے میں بیان کر رہا ہوں نا انشاءاللہ پورا سال لگے. ایک بہت بڑے محدث ہے ابن ابی دنیا ان کی تو پوری کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے من عاش بعد الموت. مرنے کے بعد جو زندہ ہوا کون کون سا سند کے ساتھ واقعات بیان فرمائے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ ہیں. امام اوزاعی کے زمانے میں ہمارے امام صاحب کا زمانہ. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی احوال القبور. قبور کے احوال پر کہ بعض ایسے بھی ہیں مرنے کے بعد قبر میں سے زندہ ہو کر دنیا میں آئے اور لوگوں کو کیا بیتی ان کے اوپر قبر کے اندر وہ سارے واقعات بیان کیے. یہ عبرت کے لیے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا پھر اصل بات پر آتا ہوں. اللہ اگر مجھے یاد رہے یہ بات آ گئی بیچ میں اس لیے عبرت کے لیے ایک واقعہ میں سنا ہوں. اور واقعہ بھی یہ ہلکا سا نمونہ یہ بھی ایک نمونہ ہے جو ہماری بات چل رہی ہے اور وہ بھی میں حوالے کے ساتھ انشاءاللہ. بہت بڑے مفتی عبدالرؤف سبخری دامت برکاتہ کراچی کی مفتی مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے مدرسے کی مفتی ہے. انہوں نے سنایا وہ بیان کرتے ہیں واقعہ اپنا پاکستان کا. ایک جگہ ہے وہاں کی گٹ ایک جگہ کا نام ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا معلوم. ایک آدمی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے آواز سنی مجھے نکالو میں زندہ ہوں.
मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। ये इधर उधर देखने लगा, मालूम नहीं आवाज होगी या मेरा ख्याल होगा, मेरा वहम होगा, मुझे इस तरह लगता है, हकीकत कोई नहीं होगी। जब तन्हा कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो आज मरतबा इस तरह वहम होता है, ख्याल होता है। तो इसने पहले तो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, ये तो मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, वहम है। लेकिन जैसे जैसे वो यूं कह रहा है, मैं आगे जा रहा था, और ज्यादा चीखो पुकार, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। कई मर्तबा सुना, यहां तक कि वो ठहर गया। ठहरने के बाद कान लगाया तो हकीकत में कब्र में से आवाज आ रही थी। गांव वालों को जमा किया, गांव वालों से कहा कि चलो, मैंने कब्र से आवाज सुनी है। तो हकीकत में गांव वालों ने तवज्जो दी तो आवाज आ रही थी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। तो इन्होंने सोचा कि ये तो औरत की कब्र है, तो क्या करना है। वहां के जो मौलाना थे, मुफ्ती साहब, इनसे मसला पूछा कि इस तरह है। इन्होंने कहा जब अंदर से आवाज आ रही है कि मैं जिंदा हूं तो निकालने चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें बेहुरमती नहीं है, बल्कि खोदना चाहिए कब्र को। आप जिंदा आदमी को नहीं दफना सकते, कब्र खोदिए। जो आदमी ने वाकया देखा, अपनी आंखों देखी, वो खुद यूं कहता है, मतलब फिरोज साहब खुद फरमाते हैं, अपना वाकया देखा हुआ फरमाते हैं, हमने कब्र खोदी, कब्र खोदी, जब वो जो लकड़ियां हमने हटाई, एक औरत नंगी बैठी हुई थी। इसने फौरन कहा, हटो हटो, मैं नंगी होंगी, जल्दी से कपड़े ले आओ, जल्दी से चादर ले आओ, ताकि मैं पर्दा कर लूं। जल्दी से चादर लाए। लोग कहते हैं हमने अपने आंखों से देखा, अपना बदन छुपाया, और किस तरह निकली मालूम, कब्र में से बिजली की तरह इतनी स्पीड में निकली, और ऐसी दौड़ी सीधे घर में, वो अपने घर में। घर वालों को कह दिया कि ऐसा मसला पैदा हुआ, कहीं डर न जाए। ऐसा भी हुआ था, ये भी वाकया लिखा है। एक मर्तबा एक आदमी का इंतकाल नहीं हुआ था, वो सत्ते में था। आज मतलब आदमी सत्ते में होता है, इसीलिए तो हम मालिक डॉक्टर को पूछने के भाई इनका क्या हाल है, देखो तो वो जब तक फैसला न करे वहां तक आप मौत का फैसला नहीं कर सकते। या ऐसी अलामतें हैं पास, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी अलामत आंख देख लो, अपना अक्स अगर पड़ता है तो समझो कि जिंदा है, और अपना अक्स न पड़ता होगा तो समझो कि मुर्दा हो चुका है। ये अजीब बात। लेकिन बात सहाबा के बारे में आता है कि वाकईतन वफात के बाद उनकी जब कब्र खोदी गई तो उनकी आंखों में अक्स पड़ जाता। 1400 साल हो गए। कितने डॉक्टर, कितने यहूदी और कितने गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए थे दो सहाबी को देखकर। कौन? हुज़ैफा बिन यमान और जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इन दो की कब्रें निकली थी इराक में। एक बाल बदन में से जड़ा नहीं था, गिरा नहीं था, और ऐसा था बदन वो या जिंदा आदमी का बदन हो, नरम सख्त भी नहीं था। डॉक्टरों को बुलाया गया था बाकायदा अमेरिका से, और बाकायदा स्क्रीन रखा गया था सबको देखने के लिए। लाखों लोगों ने देखा दो सहाबी को अपनी नजरों से। ऐसा आता है 20,000 के मुस्लिम बड़े बड़े जो एजुकेटेड थे, कितने डॉक्टर थे, कितने यहूदी थे, इनकी लाश को देखकर मुसलमान हो गए थे। ये तो अजीब है, मरने के बाद आंख में अक्स नजर नहीं। इन्होंने एक ही देखी बस निशानी, आंख खोल के देखा कि निशानी है कि नहीं, तो कहा कि हमारा अक्स नजर आता था। ये तो हैरत में पड़ गए, ये क्या है। तभी कहा गया कि ये तो भाई शहीद है और सहाबा है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं शहीदों के मुताबिक कि इनको मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि जिंदा है। तो बाज़ मतलब दिखा देता है, इस तरह दुनिया में दिखा देता है। हर एक के साथ ऐसा मामला नहीं होता, याद रखना, इबादत के लिए। हाँ, तो क्या हुआ, वो औरत बाहर के घर में दाखिल हो गई, लोग सब इसके पीछे। घर में दाखिल होने के बाद उसने कुंडी लगा दी, अंदर से बंद कर दिया। अंदर से वो बोल रही है, जिसको ताब हो, जिसको ताकत हो मुझे देखने की, वो अंदर में दाखिल हो। मजबूत चाहिए आदमी, कमजोर दिल वाला होगा मुझे नहीं देख सकेगा। आंखों देखी वाकया, नमूना देखो। ऐसे लोग
بہت سارے واقعات ہیں جو علامہ ابن ابی دنیا نے بیان کیے، علامہ ابن رجب حنبلی نے، اور یہ سب کب سے چلتا ہے معلوم؟ اور یاد رکھنا یہ ابھی سے نہیں، جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے ایسے تو واقعات ہیں. ایک تو حدیث میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے. ابھی وقت ملا تو میں کہتا ہوں آپ کو، یہ یاد آیا مجھے. تو کہا 2-3 آدمی مضبوط دیے تھے، انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے. تو دروازہ کھولا، جب دیکھا نے تو وہ مرد کہتے ہیں، لکھا ہے واقعہ کہ ان کے سر میں گوشت نظر آتا تھا، کھوپڑی. تو پوچھا، پہلے سر دکھایا اس نے، پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو دیکھو میری موت کے بعد فرشتے آئے. بغور سننا، یہ نمونہ ہے دنیا میں، ہلکا سا نمونہ اللہ نے دکھایا عبرت کے لیے. اپنی عورتوں کو سنا دینا، اپنی بچیوں کو سنا دینا. کیا فرمایا معلوم؟ میں اپنی زندگی میں کھلے سر گھومتی تھی، 2 پتہ نہیں ڈالتی تھی. تو فرشتے آئے عذاب کے، ایک ایک بال کو زور زور سے نوچا، کھینچا، جس کی بنا پر میری کھال بھی نکل گئی، میرا بال بھی نکل گیا. مجھے جو تکلیف ہوئی ہے کہ بال کو نکالتے ہوئے میں جان کے اسی کو پکار کر رہی تھی، اس طرح پورے سر کے بالوں کو نوچا، میری کھال بھی دیکھو کیسی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا خطرناک اس کا سر تھا. پھر اپنا چہرے پر سے کپڑا ہٹا گیا، تو چہرہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے، ڈر گئے، لیکن دل کو ہم نے مضبوط کیا. دانت نظر آ رہے تھے اور گوشت چہرے پر نہیں تھا. تو کہا یہ کیا ہوا؟ کہ اصل میں چہرہ بناتی رہتی تھی لوگوں کے سامنے، بن سمجھ کے گھومتی رہتی تھی، اور میں لپسٹک ایسا استعمال کرتی تھی جو ناجائز. اس کی بنا پر میرے ہونٹوں کو کاٹا گیا، اس کی بنا پر یہ میری حالت ہے. پھر بعد میں یہ تو ہونٹوں کی بات ہوئی، پھر بعد میں اس نے اپنے ہاتھ دکھائے، گوشت لٹک رہا تھا، بڑا زخم، خون نکل رہا تھا پیروں سے. کہا یہ کیا ہے؟ کہ میں ناخن پالش کرتی تھی جو ناجائز تھی، میں اس کو دھوتی نہیں تھی، نہیں وضو بناتی تھی اس کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عذاب دیا، میرے ناخنوں کو کھینچ لیا جو آپ دیکھ رہے ہیں. چیخو پکار کر رہے تھے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی چیخو پکار کو برداشت نہیں کر سکے، بس اتنا کہنے کے بعد بے ہوش ہو گئی اور مر گئی. ہم واپس ان کو قبر میں دفنائے. دیکھو یہ ہلکا سا نمونہ اللہ نے بیان، ہلکا سا نمونہ. تو ایسا ہوتا ہے ہلکا سا نمونہ. مرنے کے بعد 5 مرتبہ زندہ فرما دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود فرمایا، وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں. مسند احمد میں ہے، امام احمد کی جو کتاب ہے حدیث کی مسند، کئی جلدوں میں اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تھا معلوم؟ ایک نوجوان لڑکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پوری آدھی دنیا پر حکومت تھی. کوئی ضرورت پیش آئی تھی ان کی خلافت کے زمانے میں. یمن کا واقعہ ہے یا کہیں کا ہے، الگ الگ روایتیں ہیں. بات یمن کا کہتے ہیں، بات شام کا کہتے ہیں، روایتوں میں یہ سب الگ الگ روایت ہے. تو وہاں کچھ زمین کھودنے کا موقع ملا تو ایک بچہ ملا، نوجوان، جو اپنی تن پٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس طرح اور بیٹھا ہوا تھا قبر کے اندر. کئی سال ہو گئے، ہزاروں سال. تو جو صحابہ تھے انہوں نے ہاتھ ہٹایا، ہاتھ جیسے ہی ہٹایا خون پھوارے کی طرح نکلنے لگا. یہ حیرت میں پڑ گئی یہ کیا ہے. ایک دم سے انہوں نے خیال کیا یہ وہ واقعہ تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ان کے بارے میں پوری سورت نازل ہوئی تھی. کون سی معلوم؟ والسماء ذات البروج والیوم الدین، ان کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمر کو کہا گیا کیا کریں، بچہ تو ایسا لگتا ہے کہ زندہ ہے گویا، ان کے پھوارے نکل رہے ہیں. ہم نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ ہٹایا اور بالکل حیات ہے گویا، ایسا لگتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے قبر کے اندر. جس حالت میں ان کو قبر میں رکھا تھا اسی حالت میں پایا گیا. حضرت عمر کو فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا جس حالت میں آپ نے دیکھا اسی حالت میں ان کو دفنا دو، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے ہی صحابہ خود فرماتے ہم نے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹایا تو فوراً ہاتھ کن پٹی پہ لگ گیا اور خون بند ہو گیا. ابھی تک ایسا ہے، ابھی بھی آپ کھول کے دیکھیں تو ایسا ہی ہوگا، قیامت تک ایسا ہوگا. یہ کون بچہ معلوم؟ وہ میں آپ کو واقعہ سنا. یہ بھی ہلکا سا نمونہ. نیک عمل کا بدلہ دیکھو.
ابھی تک میں نے جو سنا یا پورے عمل کا ہلکا سا نمونہ اللہ نے دنیا میں ظاہر فرمایا. ہاں پہلے وہ واقعہ میں آپ کو سنا ورنہ یہ بھی رہ جائے گا. کون سا؟ ماں باپ کے بارے میں کہہ رہا تھا اور بیچ میں یہ سب باتیں آئی ہیں کہ ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کا یہ ہلکا سا نمونہ. تو ماں باپ کا جو فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکت کو ظاہر فرماتے ہیں. وہ کون سا واقعہ؟ وہ میں آپ کو سنا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا, بنی اسرائیل کا, سورہ بقرہ والا. کیا ہوا معلوم؟ ایک نوجوان لڑکا تھا, ماں باپ کا بڑا موتی کرنا پڑتا, ماں باپ جو کہیں بس لگتے. ایک مرتبہ کیا ہوا, ان کے باپ سوئے ہوئے تھے, اتنے میں ایک جوہری آیا ہیرے بیچنے کے لیے. بچے کو ہیرا بہت پسند آیا, جوہری کو اتارا یہاں اپنے گھر کے پاس. یوں کہا یہ ہیرا کتنے کا؟ لکھا ہے واقعہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے, بہت بڑے مفسر و محدث علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس جوہری نے کہا 70,000 درہم کا, یعنی 70,000. تو اس نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں, میں لے لوں گا, لیکن میرے باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کرو. انہوں نے کہا کیا اٹھاؤ؟ نہیں, کیسی بات کرتے ہو, باپ کو میں اٹھاؤں؟ کتنی بڑی بے ادبی ہے. اور آج کل عظمت ایسی بتاؤ, اٹھاؤ اٹھاؤ, پھر کوئی لے, یہ بے ادبی ہے. کیا کہا معلوم بچے نے؟ جب تک خود نہیں بیدار ہوں گے وہاں تک میں نہیں اٹھا سکتا. بے ادبی ہے, تکلیف ہوگی میرے باپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا, اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جس میں آتا ہے جب وہ جریس کا واقعہ بیان کیا. دیکھو یہ بھی نمونہ ہے, میں نے کہا نا انشاءاللہ میں واقعات جو نمونے بیان کروں پورا سال جائے, اللہ کی طرف سے آتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. جریس کا واقعہ جب بیان کیا تھا اللہ کے رسول نے یوں فرمایا, جریس اگر عالم ہوتا تو اپنی ماں کی بات پر لبیک کہتا. وہ نماز میں تھا اور ماں نے پکارا یہ جریس, تو یہ کشمکشیوں کی طرح ہو گیا. میں نماز میں ہوں, اللہ کی عبادت میں ہوں, ایک طرف ماں بلا رہی, میں کیا کروں؟ حالانکہ اللہ کا حکم ہے اگر معذور ہو ماں باپ اور نفلی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو, نماز توڑ دو. ماں باپ کی بات پر لبیک کہو. یا اللہ, ماں باپ کا درجہ تو دیکھو, اللہ خود فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں, نماز توڑ دو. میں نے معاف کیا, نماز نہیں توڑو گے تو گناہ ہوگا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ عالم ہوگا جریس تو نماز توڑ دیتا. اور میں یوں چاہتا ہوں کہ میں نماز میں ہوں عشاء کے بعد, اور نماز میں بڑا دل لگ رہا ہے, اللہ کے سامنے میں راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوں. اتنے میں میری ماں دوسرے کمرے میں سے پکار رہی ہے, اے محمد. تو میں یوں چاہتا ہوں فوراً نماز توڑ دوں اور فوراً میں اپنی امی کی خدمت میں چلا جاؤں. اللہ کے رسول یہ تمنا کر رہے ہیں, اور ہم چلو بتاؤ ہمیں اس طرح کمپیئر کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے ماں باپ کے ساتھ. اولاد بہت خطرناک ہے, یاد رکھنا, اس کی بڑی بے برکتی ہے. تو کیا ہو گیا, وہ جو بیٹا تھا اس نے کہا یہ تو ادب کے خلاف ہے, میں نہیں اٹھا سکتا. جوہری نے یوں کہا میں 10,000 درہم کم کرتا ہوں, تو باپ کی تجوری میں سے مجھے پیسے دے دے. چابی تو پڑی ہے, سرخانے پر چابی تھی اور تجوری میں پیسے تھے. کہا نہیں, آپ کی اجازت کے بغیر میں تجوری نہیں کھول سکتا. باپ جب تک اپنے ہاتھوں سے تجوری نہیں کھولے گا میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. دیکھو تو صحیح بیٹا کتنا بھلا پڑتا ہے, کتنا خیال کرتا ہے اپنے ماں باپ کا. پر آج کل اولاد کیا کرتی ہے, چوریاں کرتی ہے. کتنے واقعات ایسے آئے میرے سامنے, ماں باپ نہیں مانتے ہوئے تصویر کہ میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. میں نے کہا نہیں, تمہارے بیٹے نے کیا, جاؤ جاؤ. انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, مہینے کے بعد آیا, انہوں نے اپنے جو کہا وہ صحیح نکلا. کتنے واقعات ایسے ہوئے, اولاد چوری کرتی ہے, بیوی چوری کرتی ہے, گھر والے چوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت, پیچھا جنت کو ایسے بدنام کر دیا کہ ہمارے گھر میں سے بہت پیسے جاتے ہیں مول صاحب. میں نے کہا گھر والے مول صاحب کیسی بات کرتے ہو, تحقیق کروائی, مہینے کے بعد پکڑا گیا. وہ لگا نا جنت, تمہاری اولاد اب جنت بنی ہے. تو کیا کہا معلوم بیٹے نے, نہیں
یہاں تک کہ جوہری نے کہا اور 10,000 میں کم کرتا ہوں، بار بار بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی قیمت کتنی لگائی معلوم؟ 30,000۔ تو 30,000 مجھے دے دے اپنے ہاتھوں سے، باپ کا انتظار مت کر۔ اس نے کیا کہا، تو اگر میرے باپ کے پیدا ہونے کا انتظار کرتا ہے، میں 30,000 نہیں، تو نے تو 70,000 کی بولی لگائی، 1,00,000 درہم دوں گا، لیکن میرے باپ کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ 30,000 میرے ضائع ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اس کو بیٹا بولتے ہیں۔ حالانکہ 30,000 میں وہ ہیرا بیچنے والا ہے، نہ کہا مجھے 30,000 میں نے 1,00,000 میں چاہیے، انتظار کر، لیکن جوہری کو جلدی تھی، صبر نہیں کر سکا، چلا گیا۔ باپ بات میں بیدار ہوئے، پورا واقعہ سنایا کہ اچھا بیٹا، ماشاءاللہ تو کتنا اچھا بیٹا ہے۔ لکھا ہے واقعہ، تفسیر کی میں بات کرتا ہوں، علامہ ابن کثیر نے بڑے محدث اور مفسر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتنی دنیا میں برکت دی، کتنی برکت دی معلوم؟ وہ جو آدمی مر گیا تھا اور یوں فرمایا تھا گائے کو ذبح کرو اور ایک ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، ٹچ کرو، وہ خود بولنے لگے گا، تو وہ گائے جس کی اللہ نے تعریف بیان کی کہ ایسی ایسی گائے ہونی چاہیے، وہ گائے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عطا فرمائی۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد وفات ہو گئی، اب برکت دیکھو، دنیا کی برکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تحقیق کی گائے ملتی نہیں، لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، لوگوں نے کہا بنی اسرائیل نے ایک بچے کے پاس ہے، وہ مانتا نہیں، اس بچے سے ہم نے کہا تیری ایک گائے کے بدلے میں 2 دیتے ہیں، ہمیں دے دو، ٹھیک ہے نا، 10 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یہ اللہ کے رسول، وہ بچے کو آپ سمجھاؤ نے، وہ ہم 10 گائے دینا چاہتے ہیں اس کی عوض میں، اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، اس کی منہ آگے قیمت دے دو، وہ تو یوں کہتا ہے میری گائے کی ہم وزن سونا چاہیے، ٹھیک ہے دے دو، سونا لے کر گئے، گائے کا وزن کیا، یوں سمجھو کہ گائے کا 100 کلو تو منیمم ہوتا ہے، 100 کلو سونا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ والدین کی برکت کا صلہ ہے۔ اب آپ بتاؤ جس کو زندگی میں 100 کلو سونا، 1 کوئنٹل سونا مل جائے اور ایک گائے کے بدلے میں، گائے کی قیمت کے بدلے میں، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ تو دیکھو اللہ نے صلہ دے دیا، ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کے ادب بچانا لے گا، دنیا میں ہلکا سا نمونہ بتا دیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، جو ماں باپ کا ادب بچا لاتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ ہلکا سا نمونہ، چلو الارم بج گیا، وہ واقعہ تو باقی رہ گیا، مسند احمد والا، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، ہمیں بھی اس کا اثر اپنے دل میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا استحسان نصیب فرمائے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یاد رکھنا۔ آج ایک مختصر میں کہہ دوں، کل ہمارے ایک رشتے داری میں ہمارے بھانجے، ہماری بھانجی ان کے نکاح میں ہیں، تو ہمارے بھانجے داماد، بھانجے جمائی بولتے ہیں نا، اس طرح عشاء کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، نارمل جس طرف آج کرتے ہیں اس طرح بیٹھے، مستی مذاق سب کچھ، اور رات کو 2 بجے انتقال ہو گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا، گزشتہ کل اس وقت میں بچوں کے ساتھ کھا رہے تھے اور 2 بجے انتقال ہو گیا۔ اچھے خاصے نوجوان جیسے، 4 بچے ہیں، 3 بچیاں، 1 لڑکا ہے۔ اب اندازہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ کس وقت میری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا استحسان نصیب فرمائے۔